تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اچھے ناموں اور بلند صفات سے مختص ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی رحمت اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں، انہیں ان کے رب نے حق و ہدایت کے ساتھ بھیجا، شفاعت عظمیٰ سے مختص کیا، اور اپنے فضل سے انہیں علم، حکمت اور فیصلہ سے نوازا۔ اللہ درود، سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ آخرت کا توشہ اور ہانک پکار کے دن کا سامان ہے۔ نیک بخت وہ ہے جس نے اپنے انجام پر غور کیا، اور بدبخت وہ ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اور رسوائی اور شرمندگی اس کے لیے ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ امت مسلمہ، بندہ کے لیے اللہ کی توفیق میں سے یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے مسخر کر دے، اور فائدہ کے عظیم دروازوں میں سے سفارش کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو بری اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھی سفارش یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جائے اس کے لیے خیر لایا جائے یا اس سے شر دفع کیا جائے، اور وہ سفارش کرنے والے کی استطاعت و قدرت میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اچھی سفارش کی کوشش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اچھی سفارش کی کوشش کرتے اور اپنے صحابہ کو اس پر ابھارتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو فرماتے، تم سفارش کرو، اجر دیے جاؤ گے، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو چاہے فیصلہ کرے گا۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کعب بن مالک نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہما سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، اور ان دونوں کی آواز اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر سے سن لیا۔ آپ باہر نکل کر ان کے پاس آئے اور پکارا، اے کعب! انہوں نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنے قرض کا آدھا حصہ کم کر دو۔ کعب نے کہا، میں نے کم کر دیا اے اللہ کے رسول۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اٹھو اور ان کا قرض ادا کر دو۔ اور یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ لونڈی تھی، پھر آزاد ہو گئیں، اور ان کے شوہر ابھی غلام ہی ہیں، تو انہوں نے اپنا نکاح ان سے فسخ کرا لیا، جبکہ ان کا دل بریرہ کی محبت میں فریفتہ تھا۔ مدینے کی گلیوں میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے، اور ان کے دونوں رخساروں سے ان کے آنسو بہ رہے ہوتے۔ وہ چاہتے تھے کہ بریرہ ان کے پاس لوٹ آئیں۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آیا، اور بریرہ کے پاس ان کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم ان کے پاس لوٹ آتی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو بس سفارش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، تو پھر مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔
مومنوں کی جماعت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی معاملات میں سفارش کی کچھ جھلکیاں ہیں، اور جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو اس دن لوگ سفارش کے کتنے محتاج ہوں گے جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور بڑا ششدر رہ جائے گا، جب بندہ اکیلا تنہا کھڑا ہوگا، نہ مال ہوگا، نہ جاہ، نہ دوست ہوں گے، نہ فرزند، ہر آدمی اپنی کمائی اور عمل سے بندھا ہوگا، وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا جسے اس کے دو ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، جبکہ وہ اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے حق میں ہونے والی فیصلہ کا انتظار کرتے ہوئے اپنے نفس کا دفاع کر رہا ہوگا۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سفارش کو اس شخص کے لیے رحمت بنایا جس کے لیے سفارش کی جائے گی، اور شفاعت کرنے والے کے لیے اعزاز قرار دیا، لہذا فرشتے اور انبیاء سفارش کریں گے، شہداء اور نیک لوگ سفارش کریں گے، اور روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوتوں سے روکا تھا، سو تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں نیند سے روکا تھا، سو تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ شفاعت اللہ کے بندوں تنہا اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے ہر چیز کی شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ نہ کسی نبی مرسل سے طلب کی جا سکتی ہے، نہ کسی مقرب فرشتہ سے کہ جائے کہ ان کے علاوہ کسی اور سے طلب کی جائے، وہ صرف تنہا اللہ سے طلب کی جا سکتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس سے نوازے گا، اور اللہ جل جلالہ کی عظمت، اس کے غلبہ، اس کے کمال بادشاہت میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی جب ہی شفاعت کی جسارت کرے گا جب اللہ اس کی اجازت دے گا، اور اس شخص سے راضی ہوگا جس کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں ہر نبی کی دعا ہے جو اس نے دنیا میں مانگی ہے اور قبول ہوئی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں جہاں کے لحاظ سے سب سے عظیم اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بلند شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے دن کئی شفاعتوں سے مختص فرمایا، ان میں سے سب سے جلیل القدر شفاعت عظمیٰ یہی مقام ہے محمود ہے جس پر اگلے اور پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اگلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا، اور سورج 1 میل کے بقدر ان کے سروں کے اوپر ہوگا، وہ ننگے پیر، ننگے بدن، غیر مختون ہوں گے، بندوں کو شدت اور کرب لاحق ہوگا جس کی وہ نہ طاقت رکھیں گے نہ برداشت کر پائیں گے۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے بعد بندوں کو الہام کرے گا کہ رسولوں اور نبیوں کو تلاش کریں تاکہ فیصلہ کے لیے وہ اللہ کے نزدیک سفارش کریں۔ دن کی ہولناکی اور مقام کی شدت اور واحد قہار کی غضب کی وجہ سے وہ کسی نبی کے پاس نہیں آئیں گے مگر وہ انہیں کسی دوسرے نبی کی طرف پھیر دے گا، یہاں تک کہ بالآخر وہ خاتم النبیین والمرسلین اور تمام اولاد آدم کے سردار کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے پاس سفارش کریں، کیا آپ ہماری حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ میں چلوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب عز و جل کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ مجھ پر اپنی حمد کے کلمات اور اچھی تعریف کے ایسے دروازے کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے۔ پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی، چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا میری امت اے میرے رب، میری امت اے میرے رب۔ پھر کہا جائے گا اے محمد تم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کرو، وہ اس کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی لوگوں کے شریک ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کچھ لوگ
जन्नत में बगैर हिसाब व अजाब के दाखिल होंगे। सुनन तिरमिजी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोगों को बगैर हिसाब व अजाब के जन्नत में दाखिल करेगा। हर 1000 के साथ 70,000 होंगे और उनके अलावा अल्लाह की मुट्ठियों में से 3 मुट्ठी भर भी होंगे। अल्लाह का फضل अजीम है और वो बड़ा मेहरबान, बड़ा करम करने वाला है। उम्मत मुस्लिमा, उस मैदान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई शफाअतें होंगी। उनमें से मोमिनों के लिए जन्नत का दरवाजा खोलने की शफाअत। वो इस तरह के मोमिन जब जन्नत के पास आएंगे तो उसके दरवाजे बंद पाएंगे। चुनांचे वो आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ऐ हमारे बाप, हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खुलवाइए। वो कहेंगे, तुम्हें तो जन्नत से तुम्हारे बाप आदम के गुनाही ने निकाला है, मैं इसका अहल नहीं हूं। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत तलब करेंगे, जैसा कि सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे के पास आऊंगा और उसे खुलवाऊंगा। निगरा पूछेगा, आप कौन है? मैं कहूंगा, मोहम्मद। वो कहेगा, आप ही का मुझे हुक्म दिया गया है, आपसे पहले किसी के लिए नहीं खोलूंगा। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत में से आपकी उम्मत में से उन अहले कबाइर के लिए शफाअत है जो जहन्नम में दाखिल हो चुके होंगे। सुनन अबी दाऊद में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के अहले कबाइर के लिए होगी। मुअज्जम तबरानी में हसन सनद के साथ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले क़िबला में से इतने लोग जहन्नम में दाखिल होंगे जिनका शुमार अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की होगी, उसकी नाफरमानी की जुरात की होगी और उसकी इताअत की नाफरमानी की होगी और मुझे शफाअत की इजाजत दी जाएगी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब्बार के अर्श के नीचे सजदा रेज होंगे और अहले तौहीद में से जो जहन्नम में चले गए हैं उनके लिए सिफारिश करेंगे। रहमान आपके लिए हद मुतय्यन करेगा, फिर उन्हें जहन्नम से निकालेंगे। फिर आप वापस आएंगे और दोबारा से 12 और 24 शफाअत करेंगे। यहाँ तक कि सही बुखारी में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं चौथी बार वापस आऊंगा और हम्द के इन कलिमात से उसकी हम्द करूंगा, फिर उसके सामने सजदा में गिर जाऊंगा। कहा जाएगा, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाओ, कहो तुम्हें सुना जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। चुनांचे मैं कहूंगा, ऐ मेरे रब, उन लोगों के हक में मुझे इजाजत दे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है। अल्लाह कहेगा, मेरी इज्जत, जलाल, किबरिया और अजमत की कसम, मैं जहन्नम से उन लोगों को जरूर निकालूंगा जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है। ऐ तौहीद वालों, मुमिनों पर अल्लाह के करम में से ये है कि उसने उन्हें क़यामत के दिन सिफारिशी बनाया है। चुनांचे उनके भाइयों और दोस्तों में से जो लोग जहन्नम में चले गए हैं उनके लिए रहमान रहीम के पास सिफारिश करेंगे। करीब अपने करीब के लिए और दोस्त अपने दोस्त के लिए सिफारिश करेगा। उनमें से कोई तो लोगों के कुछ गिरोहों के लिए सिफारिश करेगा, कोई कबीले के लिए सिफारिश करेगा, कोई जमात के लिए सिफारिश करेगा और कोई एक आदमी के लिए सिफारिश करेगा, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन जहन्नम से नजात पाएंगे तो उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई पूरा पूरा हक वसूल करने के मामले में उस कदर अल्लाह से मिन्नत और दरखास्त करने वाला नहीं जिस कदर क़यामत के दिन मोमिन अल्लाह से अपने उन मुसलमान भाइयों के बारे में करेंगे जो आग में होंगे। वो कहेंगे, हमारे रब, वो हमारे साथ रोजा रखते थे, नमाज पढ़ते थे और हज करते थे। उनसे कहा जाएगा, जिन्हें तुम जानते हो उन्हें निकाल लो। उनके चेहरे आग पर हराम कर दिए जाएंगे और वो बहुत से लोगों को निकाल लेंगे। बाद मोमिन जब जन्नत में अपने भाई को नहीं पाएंगे तो वो जल्दी अंबिया के पास आ जाएंगे ताकि जमीन व आसमान के खालिक के पास उनके लिए सिफारिश करें। तबरानी के मौजम औसत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत कुछ लोगों को ढूंढेंगे जिन्हें वो दुनिया में जानते थे,
चुनांची वो अंबिया के पास आएंगे और उनका जिक्र करेंगे, अंबिया उनके लिए सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने कहा, कतादा जब फमा लिन्नास मिन शाफिईन वला सदीक़िन हमीम, यानी अब तो हमारा कोई सिफारिश भी नहीं और ना कोई करीबी दोस्त है पढ़ते, तो फरमाते अल्लाह की कसम वो जानते हैं कि दोस्त अगर नेक होगा तो फायदा देगा और करीबी, और अगर करीबी नेक होगा तो सिफारिश करेगा। ईमानी भाइयों, क़यामत के दिन जब शफाअतें पूरी हो जाएंगी और जहन्नम में ला इलाहा इल्लल्लाह वालों में से कुछ बाकी रह जाएंगे, तो अल्लाह जल्ला व अला फरमाएगा, जैसा कि सही मुस्लिम में है, फरिश्तों ने शफाअत की, नबियों ने सिफारिश की और मोमिनों ने सिफारिश की, अब सिर्फ अरहमुर राहिमीन बचा है। चुनांचे वो आग से एक मुट्ठी निकालेगा और उस जहन्नम से कुछ ऐसे लोगों को निकालेगा जिन्होंने कभी कोई कार्य खैर किया ही नहीं। वो जला हुआ कोयला हो जाएंगे। अल्लाह उन्हें जन्नत के दहाने पर मौजूद नहर में डालेगा, जिसे नहर हयात कहा जाता है। वो वैसे निकलेंगे जैसे दाना सैलाब के खसो खाशाक में निकलता है, वो मोती के मानंद निकलेंगे। उनकी गर्दनों पर मोहरें होंगी। उन्हें अहले जन्नत पहचानेंगे कि अल्लाह की वो आज़ाद करदा बंदे हैं जिनको अल्लाह ने बगैर किसी अमल के जो उन्होंने किया हो और बगैर किसी नेकी के जो उन्होंने आगे भेजी हो जन्नत में दाखिल कर दिया है। फिर वो फरमाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाओ और जो तुम्हें नजर आए वो तुम्हारा है। इस पर वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, तूने हमें वो कुछ दिया है जो जहान वालों में से किसी को नहीं दिया। तो वो फरमाएगा, तुम्हारे लिए मेरे पास इससे बढ़कर है। वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, इससे बढ़कर कौन सी चीज हो सकती है? वो फरमाएगा, मेरी रिदा की इसके बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। ऐ हमारे रब, तेरी जात पाक है, तू कितना बड़ा मेहरबान है, तू कितना बुर्दबार है और कितना फैयाद है। अल्लाह ताला का फरमान है, लोगों अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो जिस दिन बाप अपने बेटे को कोई नफा ना पहुंचा सकेगा, ना बेटा अपने बाप का जरा सा भी नफा करने वाला होगा। याद रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है। देखो, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में डाल दे। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान और सुन्नत में बरकत दे और मुझे और आपको इन दोनों की आयत और हिकमत से फायदा पहुंचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए हर गुनाह और खता की मगफरत तलब करता हूँ। आप उससे मगफरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि हर दीन पर उसे गालिब करे, और बतौर गवाह अल्लाह काफ़ी है। और मैं अल्लाह का इकरार करते हुए और उसे एक जानते हुए गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदा और रसूल हैं। अल्लाह दुरूद नाजिल फरमाए आप पर, आपके अहले खाना पर और सहाबा पर, और बहुत ज्यादा सलामती नाजिल फरमाए। अम्मा बाद, मोमिनों की जमात क़यामत के दिन शफाअत सिर्फ तौहीद और इखलास वालों के लिए ही होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों को मुखातब करते हुए फरमाया, कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन जिन का तुम्हें गुमान है सबको पुकार लो, ना उनमें से किसी को आसमानों और जमीनों में से एक जर्रा का इख्तियार है, ना उनका उनमें कोई हिस्सा है, ना उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। शफाअत भी उसके पास कुछ नफा नहीं देती बजुज़ उनकी जिनके लिए इजाजत हो जाए। अल्लाह सुब्हाना ने नफी की है कि बादशाहत उसके सिवा किसी और की हो, या खैर या शर में, या नफा या नुकसान में उसका कोई मददगार या शरीक हो। इसके बाद शफाअत ही बचती है और अल्लाह जल्ला जलालुहु ने वाज़े कर दिया है कि वो सिर्फ उसे फायदा देगी जिसके लिए वो इजाजत दे। सही इब्न हिब्बान में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میرے پاس رات میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے شفاعت اور اس بات کے درمیان اختیار دیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ صحابہ نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ ہمیں آپ کی شفاعت کے مستحق لوگوں میں شامل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں حاضر ہے اسے گواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس حال میں مریں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ تو لوگوں میں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے شاد کام وہ ہوگا جو اپنے دل سے خالص لا الہ الا اللہ کہے اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو، کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کو چھوڑ دے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ سو جس نے عظمت والے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوا، وہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے کی وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گنہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھی، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھی، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ اور ہانک پکار کے دن لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم وہی کہو جو مؤذن کہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، اور وسیلہ جنت میں وہ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے زیبا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ سو جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اسباب میں سے نیک اعمال کی کثرت ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم سے فرمایا، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا، میری حاجت یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے سفارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تم کثرت سجدہ سے میری مدد کرو۔ مسند امام احمد بن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ ایسا کرے، میں اس شخص کی سفارش کروں گا جو مدینے میں وفات پائے۔ سو اس شخص کے لیے مبارکباد جس نے مدینے میں رہائش اختیار کی، اور کیا ہی اس شخص کی سعادت مندی جو مدینے میں قیام کو لازم پکڑے یہاں تک کہ اس کی سرزمین پر اسے موت آ جائے، اور اس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں میں سے کسی شفاعت سے سرفراز ہو جائے۔